اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین اما بعد کتاب المنطق مرحوم محمد رضا مظفر کے حوالے سے ہماری اس بحث کا آج 13واں جلسہ ہے، اور اس 13ویں جلسے میں مرحوم مظفر جس عنوان کے تحت بحث کا آغاز فرما رہے ہیں وہ ہے دلالت وضعیہ کی اقسام۔ گزشتہ بحث میں ہم نے پہلے دلالت کی تعریف اور مثال کے ساتھ دلالت کو بیان کیا، اور پھر دلالت کی جو 3 قسمیں تھیں، دلالت عقلیہ، دلالت طبیعیہ اور دلالت وضعیہ کو بیان کیا۔ اور کیونکہ اصل بحث دلالت کو بیان کرنے کا مقصد اسی دلالت وضعیہ کی دلالت وضعیہ غیر لفظیہ کو بیان کرنا مقصود ہے، تو اب بحث کو سمیٹتے ہوئے اور مرکز بحث کو اپنے اسی مقصد کی طرف لاتے ہوئے دلالت وضعیہ کو تقسیم کر رہے ہیں ابتدائی طور پر، کہ دلالت وضعیہ جو ہے وہ یا لفظیہ ہے، وضعیہ لفظیہ ہے، یا وضعیہ غیر لفظیہ ہے۔ اور پھر دلالت وضعیہ غیر لفظیہ کی پھر 3 قسمیں ہیں، کہ یا جو ہے دلالت مطابقی ہے۔ دلالت وضعیہ لفظیہ کی 3 قسمیں ہیں، کہ یا دلالت وضعیہ لفظیہ دلالت مطابقی ہے، یا تضمنی ہے، یا التزامی ہے۔ یہ جو ہماری احوال الفاظ کے بارے میں بحث تھی، اس طرح سمٹ کر دلالت کی شکل میں اور دلالت کی بھی دلالت وضعیہ لفظیہ کی شکل میں نتیجہ دے گی۔ بیان کر رہے ہیں اقسام الدلالت الوضعیہ، کہ دلالت وضعیہ کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ وہذہ دلالت الوضعیہ تنقسم الی قسمین، کہ یہ دلالت وضعیہ کہ جو دلالت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، یہ 2 قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ الف الدلالت اللفظیہ، پہلی قسم جو ہے وہ دلالت لفظیہ ہے، اذا کان الدال الموضوع لفظا، کہ جب وہ دال کہ جس کو وضع کیا گیا ہے دلالت کرنے کے لیے وہ لفظ ہو۔ اگر معنی پر دلالت کرنے کے لیے، کسی شے پر دلالت کرنے کے لیے ایک لفظ کو وضع کیا جائے تو وہ لفظ موضوع جس کو وضع کیا گیا ہے، اگر وہ لفظ ہو تو اس کو دلالت وضعیہ لفظیہ کہیں گے۔ اور بے الدلالت غیر اللفظیہ، کہ دلالت وضعیہ غیر لفظیہ ہے کہ جب وہ دال جس کو وضع کیا گیا ہے معنی پر دلالت کے لیے وہ غیر لفظ ہو۔ اذا کان الدال الموضوع غیر لفظ، کہ جب وہ دال کہ جس کو وضع کیا گیا ہے دلالت کرنے کے لیے، تو وہ دال موضوع جو ہے جب وہ لفظ نہ ہو، غیر لفظ ہو۔ کل اشارات، جیسے مختلف طرح کے جو سائن بورڈز ہیں، اشارات ہیں، والخطوط، اور مختلف خطوط، لائنیں جو خط کھینچے جاتے ہیں، والنقوش، اسی طرح سے مختلف نقش و نگار، مختلف چیزیں کہ جو کسی بات پر دلالت کرتی ہیں لیکن لفظ نہیں ہوتی، غیر لفظ ہوتی ہیں۔ وما یتصل بها من رموز العلوم، اور اسی خطوط و نقوش اور انہی اشارات کے ساتھ جو چیز متصل ہوتی ہے وہ ہیں مختلف علوم کے رموز، مختلف علوم کی علامات، یا مختلف علوم کے وہ مخففات کہ جن کو تخفیف کے طور پر، اشارے کے طور پر، رمز کے طور پر فقط بیان کرتے ہیں، اور اس سے جو ہے مراد وہ چیز ہوتی ہے کہ جو بطور رمز بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ واللوحات المنصوبہ، اور وہ سائن بورڈ، وہ تختیاں کہ جن کو نصب کیا جاتا ہے، وہ نصب شدہ یعنی تختیاں یا پتھر فی طریقے جن کو راستے میں نصب کر دیا جاتا ہے، وہ سلیں، وہ سائن بورڈ جن کو نصب کیا جاتا ہے راستے میں، لتقدیر المسافات، مسافت کو، پیمائش کو بیان کرنے کے لیے، مسافت کی مقدار کو بیان کرنے کے لیے، او لتعیین اتجاہ طریقے الی محل او بلد، یا راستے کو کسی محل اور کسی شہر کی طرف بیان کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ راستہ دائیں سمت یا بائیں سمت جو جا رہا ہے یہ فلاں محل، فلاں علاقے اور فلاں شہر کی طرف جاتا ہے۔ تو وہ راستہ جس پر ہم چل رہے ہیں وہ ممکن ہے آگے کسی اور شہر کو جاتا ہو، لیکن اس شہر کے راستے میں دائیں بائیں طرف جو آنے والے علاقے اور شہر ہیں ان کو اسی سائن بورڈ کے ذریعے اور ان خطوط و نقوش و علامات کے ذریعے سے مشخص کیا جاتا ہے، اشاروں کے ذریعے سے بیان کر دیا جاتا ہے، تاکہ اگر اس طرف جانے والے افراد
اس طرف جانا چاہیں تو ان کو اس طریقے سے متوجہ کر دیا جائے. وہ نحو ذالک، اور اسی طریقے سے مختلف وہ چیزیں کہ جن کو تختیوں کی صورت میں، سائن بورڈ کی صورت میں راستے میں نصب کیا جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مسافت طے کرنے والوں کے لیے مقدار مسافت کو بھی بیان کرتی ہیں اور مسافت کی مختلف سمت اور جہات کو بھی بیان کرتی ہیں. یا اسی طریقے سے آگے آنے والا پل، یا راستے میں اگر روڈ جو ہے خراب ہے یا روڈ میں جو ہے کوئی موڑ آنے والا ہے تو اس چیز کو بیان کرنے کے لیے بھی یہی سائن بورڈ استعمال کیے جاتے ہیں. اب دلالت کی دو اقسام انہوں نے بیان کی، ان میں سے کیونکہ دلالت لفظیہ ہی مقصود منطقی ہے تو اب دلالت لفظیہ کو کہ جو اصلی ہدف اور مقصد ہے احوال الفاظ کو بیان کرنے کے لیے، اس کو ہم بحث کو دلالت لفظیہ کی صورت میں بیان کر رہے ہیں کہ تعریف ہوا. اس دلالت لفظیہ کی تعریف کیا ہے؟ تعریف کے لیے پہلے جو ہے ابتدائی طور پر گفتگو کر رہے ہیں، تمہیداً ایک بات بیان کر رہے ہیں تاکہ دلالت لفظیہ واضح ہو جائے، پھر اس کی تعریف. من البیان السابق نعرف ان السبب فی دلالت اللفظ علی المعنی هو الالقۃ الراسخۃ فی الذہن بین اللفظ والمعنی. کہتے ہیں ہم نے یہ چیز سابق میں بیان کی، سابق کے بیان سے، گزرے ہوئے بیان سے ہم نے جانا کہ وہ سبب ان السبب فی دلالت اللفظ علی المعنی، کہ وہ سبب جو لفظ کے معنی پر دلالت کرنے میں ہے، وہ سبب کیا ہے، کس طریقے سے لفظ جو ہے معنی پر دلالت کر رہا ہے. اس لفظ کی معنی پر دلالت کرنے پر میں جو سبب ہے وہ سبب هو الالقۃ الراسخہ، وہ گہرا تعلق، وہ پائیدار ارتباط اور علاقہ ہے لفظ اور معنی کے درمیان. کہاں پر ہے یہ لفظ کے درمیان تعلق اور راسخ علاقہ؟ فی الذہن، ذہن میں. جو ذہن میں جو یہ تعلق اور واسطہ پایا جاتا ہے، تعلق پایا جاتا ہے، ارتباط پایا جاتا ہے لفظ کا معنی کے پر دلالت کرنے میں، یہ جو ہے بیان کرتا ہے بین اللفظ والمعنی، کہ لفظ اور معنی کے درمیان جو ذہن میں گہرا تعلق ہے وہ سبب بنتا ہے لفظ کے معنی پر دلالت کرنے کا. وَتَنْشَأُ هَذِهِ الْأُلْقَةُ، اور پیدا ہوتا ہے یہ والا تعلق، یہ والا ارتباط جو لفظ کا معنی کے ساتھ ہے، کہ لفظ اس علاقے اور اس ارتباط کی وجہ سے دلالت کرتا ہے معنی پر. یہ تعلق، یہ ارتباط پیدا ہوتا ہے کما عرفت، جیسے کہ آپ پہلے بھی جان چکے ہیں، من الملازمۃ الوضعیۃ بینہما عند من یعلم بالملازمۃ، کہ یہ پیدا ہوتا ہے تعلق اس ملازمہ سے کہ جو ملازمہ وضعیہ ہے دونوں کے درمیان، کہ لفظ اور معنی کے درمیان ایک ملازمہ وضعی پایا جاتا ہے. یعنی کیونکہ لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، گڑھا گیا ہے، قرار دیا گیا ہے، تو کیونکہ ملازمہ وضعی پایا جاتا ہے، لیکن ہر ایک کے نزدیک ملازمہ وضعی ہے کہ لفظ کے لیے کو جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے، تو لفظ اور معنی کے درمیان جو ملازمہ وضعی پایا جاتا ہے ہر ایک کے لیے کہتے ہیں نہیں، بلکہ اس کے لیے ہے کہ عند من یعلم بالملازمہ، کہ جو اس ملازمے کو جانتا ہے. پس جس شخص کے نزدیک اس ملازمے کا کہ جو لفظ کا معنی کے ساتھ ہے اور لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، جو اس ملازمے سے آگاہ اور جانتا ہے، اس ملازمے سے کو جاننے کی وجہ سے اس کے نزدیک لفظ کا معنی کے ساتھ تعلق جو ہے پیدا ہو جاتا ہے. وعلیہ، اس بنا پر یمکننا تعریف الدلالۃ اللفظیۃ بانہا، اس بنا پر اس سارے بیان کی روشنی میں ہمارے لیے ممکن ہو گیا، میسر ہو گیا کہ ہم جو ہے دلالت لفظیہ کی تعریف کریں، بیان کریں کہ دلالت لفظیہ کیا ہے. اور وہ دلالت لفظیہ کو بیان کرتے ہیں کہ بیان نہا دلالت لفظیہ یہ ہے کہ ہی کون اللفظ بحالت، کہ وہ ایک کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا ہے، لفظ کا اس طرح ہونا ہے کہ ینشأ من العلم بصدورہ من المتکلم، کہ اس لفظ کے متکلم سے صادر ہونے کے علم سے پیدا ہو. کیا پیدا ہو؟ العلم بالمعنی المقصود بہ، اس معنی مقصود کا علم کہ جس کو بیان کرنا ہے. کہ جب ہمیں علم ہو جائے کہ متکلم سے لفظ صادر ہوا ہے تو متکلم سے لفظ کے صادر ہونے سے یہ لفظ اس حالت میں ہو کہ جیسے ہی متکلم سے اس لفظ کے صادر ہونے کا علم ہو تو فوراً اس معنی مقصود کا علم بھی ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ ان لفظ کے اور معنی کے درمیان ارتباط شدید ہے، گہرا تعلق ہے. جیسے ہی یہ لفظ جو متکلم سے صادر ہوا ہے اس کا علم ہو تو یہ لفظ کیونکہ اس حالت میں ہے کہ معنی مقصود کو دلالت کرتا ہے. پس کوئی بھی لفظ جو یہ حالت رکھتا ہو کہ اس کے متکلم سے صادر ہونے کے علم سے معنی مقصود کا علم ہو جائے
تو یہ دلالت لفظیہ کہلائے گا، اور اس لفظ کی دلالت معنی پر وضعیہ لفظیہ ہوگی۔ اب دلالت وضعیہ کو پھر مزید 3 اقسام کی طرف تقسیم کر رہے ہیں۔ اقسامھا، اس دلالت لفظیہ کی اقسام، مزید دلالت لفظیہ کی اقسام جو ہیں یہ والی ہیں: المطابقیت، التضمنیت، الالتزامیہ، کہ یا دلالت لفظی جو ہے یہ وضعیہ لفظیہ یا دلالت مطابقی ہے، یا تضمنی ہے، یا التزامی ہے۔ 3 طرح کی دلالت ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہے، یعنی حصر ہے دلالت وضعیہ لفظیہ انہی 3 قسموں میں، اس کے علاوہ چوتھی قسم متصور نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو ہم بیان کرتے ہیں، جب 3 اقسام کو بیان کریں گے تو بیان کرتے ہیں کہ ان کے علاوہ 3 کے علاوہ چوتھی قسم متصور نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ چوتھی قسم ہو۔ یدل اللفظ علی المعنی من ثلاثۃ اوجہ متباینۃ، لفظ دلالت کرتا ہے معنی پر 3 ایسی وجہ کے ساتھ، 3 ایسی صورتوں میں کہ جو آپس میں متباین ہیں، جن میں آپس میں تداخل نہیں ہے، کوئی تساوی کی نسبت نہیں ہے، کوئی اور نسبت نہیں ہے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متباین ہیں۔ جو دلالت مطابقیہ ہے وہ تضمنیہ نہیں، التزامیہ نہیں، اسی طریقے سے جو تضمنیہ ہے وہ مطابقیہ اور التزامیہ نہیں۔ ہر ایک دلالت کی جو صورت اور قسم ہے وہ دوسری سے متباین اور دوسری کا غیر ہے۔ الوجہ الاول المطابقۃ، پہلی دلالت کی جو صورت ہے، پہلی وجہ جو ہے دلالت کی اس وضعیہ کی اقسام میں سے وہ مطابقہ ہے، کہ دلالت مطابقی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بأن يدل اللفظ علی تمام معناہ الموضوع لہ، کہ وہ لفظ کا دلالت کرنا ہے اپنے تمام معنی موضوعہ پر، یعنی لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اگر وہ لفظ اپنے تمام معنی موضوعہ پہ دلالت کرے، یعنی جو لفظ ہے اور جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے پورا کا پورا اس لفظ معنی پر، اس معنی موضوعہ پر دلالت کرے، یعنی جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے وہ اس کا معنی موضوعہ ہے۔ ایک لفظ مثلا لفظ کتاب کو اگر وضع کیا جائے پوری اس کتاب کے لیے کہ جو اوراق کا مجموعہ ہے، الفاظ اور جملات کا مجموعہ ہے اور جلد کے درمیان میں ہے، تو یہ جب ہم کتاب کا اطلاق کریں گے اس معنی کتاب پر جو پورا مجموعہ کتاب ہے جلد کے درمیان، تو یہ لفظ کتاب کا اطلاق پوری اس پر ہوگا، جلد پر بھی ہوگا، ان اوراق پر بھی ہوگا، ان مفاہیم و الفاظ پر بھی ہوگا جو جن پر کتاب مشتمل ہے۔ اگر ہم اس کتاب کیا کہ فقط جلد مراد لیں تو یہ معنی موضوعہ کا جز ہوگا، نہ تمام معنی موضوعہ۔ کیوں؟ کیونکہ لفظ کتاب کو پورے معنی موضوعہ کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے پانی مجموعہ ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کا، اگر پانی کو ہم جو ہے جو وضع کیا گیا ہے اس ہائیڈروجن اور آکسیجن کے مجموعے کے لیے اس کو تمام اس معنی موضوعہ کے لیے بولیں گے تو یہ دلالت مطابقی ہے۔ لیکن اگر پانی کہہ کر ہماری مراد ہو فقط آکسیجن، فقط ہائیڈروجن، یا کتاب کہہ کر ہماری مراد ہو فقط اس کے الفاظ، فقط اس کے اندر کے اوراق نہ جلد، تو یہ دلالت مطابقی نہیں ہے، کیونکہ تمام معنی موضوعہ پر اس کی دلالت نہیں ہے۔ تمام وہ معنی کہ جس کے لیے اس لفظ کتاب یا لفظ آب کو پانی کو وضع کیا تھا اس پہ دلالت نہیں ہے، بلکہ ایک جز پر ہے۔ تو پس یہ دلالت جو ہے تمام موضوعہ پر اگر نہیں ہوگی تو مطابقی نہیں ہوگی، وہ تضمنی ہوگی جو بعد میں ہم بیان کریں گے۔ تو بأن يدل اللفظ علی تمام معناہ الموضوع لہ، کہ وہ جو ہے لفظ کی دلالت کرنا ہے اپنے تمام معنی موضوعہ پر، وَيُطَابِقُهُ، اور یہ کہ وہ لفظ جو ہے مطابقت رکھے اس معنی موضوعہ کے ساتھ، تمام معنی موضوعہ پر دلالت کرے اور تمام معنی موضوعہ کے ساتھ مطابق ہو۔ کدلالت لفظ الکتاب علی تمام معنی ہو، جیسے لفظ کتاب کی دلالت کرنا اپنے پورے تمام معنی پر، تمام معنی جس پر کتاب مشتمل ہے، نہ فقط جلد یا اوراق یا الفاظ یا حاشیے، بلکہ پورے کے پورے وہ کتاب کے جو تمام ان چیزوں کا مجموعہ ہے اس پر لفظ کتاب کی دلالت۔ فَيَدْخُلُ فِيهِ، پس اس لفظ کتاب میں یا اس تمام معنی موضوعہ میں داخل ہے جمیع اوراق ہی، اس کتاب کے تمام کاغذ، تمام اوراق، وما فیہ من النقوش وغلاف، اور وہ جو اس میں نقش و نگار ہیں، جملات ہیں لکھی ہوئی جو عبارتیں ہیں، اور غلاف جو اس کی جلد ہے، اس سب پر جو ہے معنی کتاب کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور لفظ کتاب جب اس تمام معنی موضوعہ پر بولا جائے گا تو یہ دلالت مطابقی ہے۔ وہ دلالت لفظ الانسان علی تمام معنی ہو، اور اسی طریقے سے لفظ انسان کی دلالت اس کے تمام معنی موضوعہ پر،
جو معنی موصولہ ہے، تمام معنی موصولہ ہے انسان کا، وہ ہے حیوان ناطق۔ انسان کی تعریف ہم جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں الانسان هو حیوان ناطق، اس میں حیوان جنس ہے اور ناطق اس کی فصل ہے۔ یہ پوری جنس و فصل مل کر انسان کی تعریف بنتے ہیں، اور لفظ انسان کی دلالت اس پورے معنی موصولہ پر ہوتی ہے۔ اگر یہ لفظ انسان بول کر پورا کا پورا حیوان ناطق مقصود اور مراد ہو تو یہ دلالت مطابقی ہے، لیکن اگر انسان کہہ کر فقط اس کی جنس حیوان مقصود ہو یا فقط اس کی فصل ناطق مقصود ہو تو یہ دلالت تضمنی ہوگی، دلالت التزامی، دلالت مطابقی نہیں ہوگی۔ وتسمى دلالت حینئذ المطابقیہ او التطابقیہ، اس صورت میں کہ جب لفظ کی دلالت اپنے تمام معنی موصولہ پر ہو تو اس کو یا دلالت مطابقی یا دلالت تطابقی کہیں گے۔ کیوں؟ لتطابق اللفظ والمعنی، کیونکہ لفظ کی اور معنی کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت ہے۔ جو لفظ ہے وہ تمام معنی موصولہ ہے اور جو معنی موصولہ ہے وہ لفظ ہے، پس دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تساوی کی نسبت رکھتے ہیں۔ وہی دلالت الاصلیت، وہی دلالت الاصلیت فی الالفاظ، اور دلالت جو اصلی ہے الفاظ میں وہ یہی ہے دلالت مطابقی ہو، یعنی الفاظ اپنے تمام معنی موصولہ پر دلالت کریں، نہ بعض معنی موصولہ پر اور نہ خارج از معنی موصولہ پر، بلکہ الفاظ جب بولے جائیں، اگر ہم کہیں کہ مثلا جو ہے میں نے انسان کو دیکھا تو اس سے مراد پوری حیوان ناطق ہو، اگر میں کہوں کہ میں نے فلاں کو کتاب دی تو اس سے مراد پوری وہ کتاب ہو کہ جو تمام معنی موصولہ لفظ کتاب ہے، یعنی جلد، اوراق اور تمام چیزیں جو کتاب کا مجموعہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اصلی دلالت ہے الفاظ میں، التی لاجلھا مباشرتاً وضعت لمعنیھا، کہتے ہیں کہ وہ الفاظ کہ جن کے لیے بطور مباشر وضع کیا گیا الفاظ کو ان معنی کے ادا کرنے کے لیے، کہ اگر ہم معنی کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو معنی کو ادا کرنے کے لیے الفاظ کو جو وضع کیا گیا ہے وہ دلالت مطابقی کے طور پر وضع کیا گیا ہے کہ الفاظ تمام معنی موصولہ پر دلالت کریں۔